بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 19، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ ابھی لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یا ایہا، اے، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے آئے، لا یحل، حلال نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، ان، یہ بات، ترثو، کہ تم وارث بن جاؤ، النساء، عورتوں کے، کرہن، زبردستی، اور لا تعضلوا، تم ان کو، تم مقید نہ کرو، تم قید نہ کرو، ہن، ان عورتوں کو، لتذہبوا، تاکہ تم لے جاؤ، لی، لام کے معنی ہے تاکہ، تذہبوا، تم لے جاؤ، ببعض، کچھ، ما، اس چیز کا، آتیتم، جو تم نے دیا، ہن، ان عورتوں کو، الا، مگر، ان، یہ کہ، یأتینا، وہ کر لے، بفاحشۃ، کوئی بے حیائی، مبینہ، کھلی، اور عاشرو، ان کے ساتھ رہو، زندگی گزارو، ہن، ان کے ساتھ، بالمعروف، مناسب طریقے سے، بھلے طریقے سے، فَإِن، پھر اگر، کرہتم، تم ناپسند سمجھو، ناپسند کرنے لگو، ہن، ان عورتوں کو، بیویوں کو، تو عسیٰ، قریب ہے، ان، یہ بات کہ، تکرہو، تم ناپسند سمجھو، شیئاً، کوئی چیز، اور، یجعل، بنا دے، اللہ تعالیٰ، فیہ، فی کے معنی ہے میں، ہی، اس میں، اس چیز میں، خیراً، بھلائی، کثیراً، زیادہ۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا: اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھی دی ہو۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت ساری قبیح رسمیں تھیں، ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ جن مردوں کا انتقال ہو گیا اور ان کی بیویاں رہ گئی تھیں، تو اس شوہر کے ورثاء اس بیوی کے بھی وارث بن جاتے تھے اور اس کے مال کے بھی وارث بن جاتے تھے، یعنی اس بیوی کے قبضے میں جتنا مال ہوتا تھا وہ سارا یہ ورثاء لے لیتے تھے، شوہر کے ورثاء، اور بیوی کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے تھے، یعنی زبردستی اس کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، اور اگر نکاح خود نہیں کرنا چاہتے تھے
اور یہ عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہتی تھی تو یہ ان کو اجازت نہیں دیتے تھے، اور اسی طرح عورت اگر اپنی زندگی کا کوئی اہم فیصلہ کرنا چاہتی تھی تو وہ بھی ان کی اجازت کے بغیر وہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس آیت کے اندر اس قبیح رسم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے اور ان کے مالوں کے وارث بن جاؤ، کرہن، زبردستی۔ اب عورت کو دلی خوشی نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ نکاح کرے اور تم زبردستی اس کو اپنے نکاح میں رکھو، تو یہ تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ۔ یہاں سے ایک اور خرابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنا دیا ہوا مہر بھی واپس کرانا چاہتے ہیں، یعنی نکاح کی وجہ سے جو مہر واجب ہوا ابھی تک انہوں نے ادا نہیں کیا وہ معاف کرانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ اپنی بیوی کو مجبور کرتے تھے مختلف طریقے سے، گھروں کے اندر وہ قید کے رکھتے تھے، ضرورت کے لیے بھی وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اور مختلف قسم کی پابندیاں لگا کر اس کو تنگ کر کے مجبور کرتے تھے کہ یہ ہماری بیوی مہر واپس کر دے جو انہوں نے لیا ہے، یا اگر ابھی تک وصول نہیں کیا تو وہ اپنا مہر وہ معاف کرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تعضلوہن، تم ان عورتوں کو قید کر کے مت رکھو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ جو مہر تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ تم ان سے واپس لے لو، وہ تم لے اڑو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں ایک صورت میں آپ اپنا مہر واپس لے سکتے ہو کہ وہ کسی کھلی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کر لے۔ اگر تمہاری بیویوں سے زنا ہو جائے تو اس وقت تم ان سے مہر واپس لے سکتے ہو۔ زنا کی جو حد ہے اور اس کا حکم ہے، اس کی آیت نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ شوہر اپنی بیوی سے مہر واپس لے سکتا تھا اگر وہ زنا کا ارتکاب کر لیتی تھی، لیکن بعد میں زنا کے حد نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ البتہ ایک صورت ہے خلا والی کہ اگر قصور عورت کا ہے، بیوی کا ہے، جیسا کہ وہ بے حیائی کا کام کر لے، زنا کر لے اور اس کا زنا بھی کیا ہو جائے، ثابت بھی ہو جائے، اب شوہر طبعی طور پر اس کو رکھنا نہیں چاہتا اور بیوی کو اپنے سے الگ کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اگر بیوی سے مہر لے لے کہ تم جو میں نے مہر دیا تھا وہ مجھے واپس کرو تو میں تمہاری جان چھوڑ دیتا ہوں، اپنے سے تمہیں الگ کر دیتا ہوں، جس کو خلا کہتے ہیں، تو خلا کے ذریعے سے یہ مال وہ واپس لے سکتے ہیں۔ لیکن خلا میں بھی دونوں طرف سے رضامندی ضروری ہے، شوہر کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے۔ اس کے بعد آگے فرمایا، وعاشروہن بالمعروف، اگر تم ان بیویوں کو رکھنا چاہو تو پھر رکھو، لیکن یہ ہے کہ ان کو مہر معاف کرانے کے لیے مجبور کر کے نہیں، بلکہ بالمعروف ہی ان کو مناسب طریقے سے ان کے حسن سلوک کر کے ان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تمہیں یہ عورتیں ناگوار ہو، یعنی تمہیں ان کے ساتھ رہنا اچھا نہ لگے یہ بے حیائی کا کام کرنے کی وجہ سے، اور اس کے باوجود بھی تم صبر کرو، تو ہو سکتا ہے تمہارے صبر میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ تم اگرچہ اس کو ناپسند سمجھتے ہو، لیکن یہ کہ اگر تم اسی بیوی پر صبر کر لو اور اس پر پردہ ڈال دو، اس کو توبے کے لیے مجبور کر دو اور وہ توبہ تائب ہو جائے اور اسی بیوی پر تم راضی ہو جاؤ، تو ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اللہ تعالیٰ کوئی نیک اولاد دے دے یا زندگی کا سکون اس کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بنا دے۔ تو آگے فرمایا، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہو، تو ایسی صورت میں صبر کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہوا کہ شوہر کے انتقال کے بعد جب بیوی عدت گزار لے تو عورت کو اور اسی طرح عورت کے مال پر شوہر کے ورثاء کا کوئی حق نہیں ہے، یہ مال بھی اسی عورت کا ہے، اور عورت اپنی خوشی سے جہاں نکاح کرنا چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، ورثاء زبردستی اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ مہر وصول کرنے کے لیے شوہر کا اپنی بیوی کو مجبور کرنا
یا مہر معاف کرانے کے سلسلے میں اس پر مختلف قسم کی سختیاں کرنا تاکہ وہ مجبور ہو جائے اور مہر معاف کر دے، تو یہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔